بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ ششم کے کتاب المیراث میں، کتاب المیراث کی پہلی فصل ختم ہو چکی، دوسری فصل سہام مقدرہ کے بارے میں ہے، یعنی وہ میراث کے حصے جو معین ہیں، جن کو جو ہے کیا ہے جناب فکس کیا گیا ہے، اور ان میں سے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے وہ 6 ہیں۔ ان 6 میں سے پہلا نصف تھا جو پڑھ چکے، دوسرا نصف النصف جو کہ ربع ہے وہ بھی آپ پڑھ چکے، اور تیسرا ہے پھر نصف و نصف نصف، یعنی آدھے کے آدھا، تو وہ ہو جائے گا 8واں حصہ۔ اس کو بھی قرآن مجید میں جو ہے کیا ہے ایک مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور چوتھا سہم جس کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا وہ ہے ثلثان، یعنی 2/3۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جناب 5واں جو ہے وہ ہے نصف ثلثان یا نصف ثلثین۔ ثلثین کا نصف وہ کیا ہوگا؟ ثلث ہوگا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ پر ذکر کیا ہے۔ اور چھٹا سہم جو کہ معین ہے اور قرآن میں ذکر ہے وہ ہے نصف و نصف ثلث۔ اب وہ اگر ثلث کا نصف کریں تو وہ ہو جائے گا جناب سدس، پر مطلب نصف و نصف ثلث، ٹھیک ہے، تو وہ چھٹا حصہ ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ خیر، تو یہ تو وہ سہم تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہ حصے کتنے لوگوں کو ملیں گے؟ فرماتے ہیں کہ یہ حصے جو ہے 15 لوگوں کو ملیں گے۔ نصف 4 لوگوں کو ملے گا جن کا نام ہم عبارت میں پڑھیں گے، اور ربع 2 کو ملے گا، اور سمن جو ہے کہ ایک شخص کو ملے گا یا ایک گروپ کو ملے گا، اور 2 ثلث جو ہے وہ 3 گروپ کو ملیں گے، اور ثلث جو ہے کہ 2 قبیل کو ملے گا۔ باقی سدس رہ گیا جس کو ہم بیان نہیں کریں گے، وہ 3 گروپ کو ملے گا۔ تو یہ مجموعاً 15 گروپ ہیں جن کو یہ حصے ملیں گے۔ تو اب آپ توجہ کریں تو ہم چلتے ہیں جناب۔ خوب، تو عبارت میں فرماتے ہیں وَالثَّالِثُ، اور تیسرا حصہ جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے وہ نصفہ، وہ ربع کا نصف ہے، وہ سمن، وہ کتنا ہے جناب؟ 8واں حصہ ہے۔ ذکرہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے سورہ نساء میں۔ خوب، مرتن واحدتن، ایک مرتبہ اس کو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فی قولہ، اپنے اس قول میں، فَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تم شوہر جب مر جاؤ تو تمہاری بیویوں کو جو ہے 8واں حصہ ملے گا۔ البتہ یہ کب 8واں حصہ ملے گا؟ اولاد کی صورت میں۔ خوب، وَالرَّابِعُ، اور جناب چوتھا حصہ جو قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے وہ ہے 2 ثلث، 2/3، یعنی 30 میں سے 2/3 20۔ ذکرہ اللہ تعالیٰ فی موضعین، اللہ تعالیٰ نے ان 2 ثلث کو بھی 2 جگہ پر ذکر کیا ہے۔ احدہما، ایک تو سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں ہے، فی البنات، میت کے بیٹوں کے بارے میں ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر بندہ مر جائے اور اس کی وارث عورتیں ہوں جو کہ 2 سے اوپر ہوں، فَلَهُنَّ، تو ان عورتوں کو، عورتیں بے معنی بیٹیاں، ان کو ثلثا ما ترک، میت نے جو چھوڑا ہے اس کی 2/3 ملے گی۔ آپ کہیں گے جناب ثلثان نے نون کہاں چلا گیا؟ بھائی ثلثا جب مضاف ہوا تو اضافت کے وقت نون گر جاتی ہے۔ وَثَانِيهِمَا، اور دوسری جگہ پر بھی ثلثان کا جو ہے کیا ہے وہ لفظ آیا ہے، وہ بھی سورہ نساء آیت نمبر غالباً 176 ہے، فی الاخوات، بہنوں کے بارے میں ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ مر جائے اس کی وارث اس کی بہنیں ہوں، یعنی اپنی اولاد نہیں ہے، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ 2 بہنیں ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، اب یہاں پر دیکھیں ثلثان مضاف نہیں ہوا تو نون آ گیا، تو ان 2 بہنوں کو 2 ثلث ملیں گے،
مما ترک جو ان کا بھائی چھوڑ کر گیا ہے، والخامسو اور پانچواں حصہ یا پانچواں سہم جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، وہ نصف ہو، وہ ثلثین کا نصف، وہ ثلثو، وہ کتنا ہو جائے گا جناب؟ وہ ثلث ہو جائے گا۔ وقد ذکر اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ثلث کو ذکر کیا ہے جناب فی موضعین، دو جگہوں پر، ایزن، ایزن بھی، یعنی جیسے ثلثان دو جگہوں پر ذکر تھا، ثلث کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر ذکر کیا ہے۔ قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر انسان مر جائے اور اس کی ماں زندہ ہو تو اس کی ماں کو ثلث ملے گا۔ اب ثلث کب ملے گا، کیسے ملے گا، یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، آج بھی کچھ حصہ پڑھیں گے۔ وقال، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنْ كَانُوا اولاد الام، اگر میت کے ماں کی اولاد ہو، اکثر من ذالک، اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک سے زیادہ ہو، فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی ثلث کا جو ہے کیا وہ ذکر ہوا ہے۔ اس کی یہ بھی سورہ نساء میں ہے، غالباً اوپر والی بھی آیت 12 تھی، یہ بھی آیت نمبر 12 ہے۔ وَسَادِسُ، اور چھٹا سہم جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ ہے نصف و نصف ہی، ٹھیک ہے جناب، ثلث کیا آدھا، اگر ثلث کے آدھے کا آدھا کریں گے تو پھر تو آگے ہو جائے گا۔ وہ سدس، وہ چھٹا حصہ ہے جسے سدس کہتے ہیں۔ وقد ذکر اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تین مورد پر۔ فقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلِأَبَوَيْهِ، اگر انسان مر جائے اور اس کے ماں باپ دونوں زندہ ہوں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ جو ہے کیا وہ ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ بھی سورہ نساء آیت نمبر 11۔ وقال فی حق اولاد الام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میت کے ماں کی اولاد یعنی باپ کی طرف سے اس کے بھائی نہیں ہیں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کے لیے بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، پھر اس بھائی بہن میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے۔ تو یہاں پر بھی سدس کا لفظ آیا ہے۔ تو خیر، یہ وہ سہام تھے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہو گیا۔ اب یہ سہام کون اٹھائے گا، کون پائے گا؟ وَأَمَّا أَهْلُ هَذِهِ السِّهَامِ، وہ لوگ جو ان سہام کے مالک ہوں گے، وَخَمْسَةَ عَشَرَ، وہ 15 ہیں۔ وَنِصْفُ، تو جناب نصف کون اٹھائے گا؟ کہتے ہیں لِأَرْبَعَةٍ، یہ 4 گروپ کو ملے گا۔ 4 گروپ کون سے؟ الزوج، بیوی مر جائے، اس کا شوہر زندہ ہو، اور اولاد بھی بیوی کو نہ ہو، نہ اس شوہر سے نہ کسی اور شوہر سے، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے، اس کے شوہر کو آدھا حصہ ملے گا بیوی کی ملکیت میں سے۔ وَإِن نَزَلَ، اس عورت کی اپنی اولاد بھی نہ ہو اور اولاد کی اولاد بھی نہ ہو، سواء کان من ہو، چاہے وہ اولاد اسی شوہر میں سے ہو، ام من غیرہ، یا عورت نے یہ دوسرا شوہر کیا ہے، پہلے والے شوہر سے بھی اولاد ہوگی تو اس کو نصف نہیں ملے گا، نہ ہونے کی صورت میں ملے گا۔ ایک گروپ شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔ والبنت الواحدۃ، ٹھیک ہے جناب، اگر کوئی بندہ مر جائے اس کو ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو بھی جو ہے کہ ہے آدھا حصہ ملے گا۔ والاخت للابوین، اور اگر کوئی مر جائے اس کی ایک بہن ہے جو ماں باپ کی طرف سے، اس کو بھی جو ہے کہ آدھا ملے گا۔ والاخت للاب، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ مر جائے، اس کی ایک بہن ہے لیکن اس بہن کی ماں الگ ہے، اس مرنے والے کی ماں الگ ہے، باپ ایک ہے، ما فقد اخت الابوین، جب ابوینی بہن نہ ہو، ابھی بہن ہو، تو اس کو آدھا ملے گا۔ اذا لم یکن ذکر فی الموضعین، جب ان دونوں مورد میں یعنی بیٹی والی صورت میں اور بہن والی صورت میں کوئی مرد نہ ہو۔ تو نصف کی بات گزر چکی۔ وَرُبْعُ لِاثْنَيْن، اور جناب ربع جو ہے کیا ہے وہ 2 گروپ کو ملے گا۔ پہلا گروپ کون ہے؟ الزوج، شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا بیوی کی ملکیت کا،
مع الولد لزوجت، جب بیوی کو کوئی اولاد ہو، وَإِن نزل، اگرچہ اس عورت کی ذاتی اولاد مر گئی ہو لیکن اس کے پوتے نواسے ہوں، وزوجہ، اور ربع بیوی کو ملے گا، وَإِن تعددت، اگرچہ متعدد بیویاں ہوں، مع عدم الولد للزوج، جب شوہر مر جائے اور شوہر کو کوئی اولاد نہ ہو، وسمن، وسمن، اور آٹھواں حصہ لقبیل واحد، ایک ہی گروپ کو ملے گا، وہ زوجتو، وہ جناب بیوی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آٹھواں حصہ ملے گا، البتہ وَإِن تعددت، اگرچہ چار بیویاں کیوں نہ ہوں، مال ولد، جب وہ مرد کی اولاد ہو، وَإِن نزل، اگرچہ اولاد ہو یا نواسے اور پوتے ہوں، اور دو ثلث ملیں گے جناب کتنے لوگوں کو، لثلاثتن، تین گروپ کو، البنتین، دو بیٹیاں ہوں، فصاعدن، یا دو سے زیادہ ہوں، والاختین للابوین، یا دو بہنیں ہوں جو میت کی ابوینی بہنیں ہیں یا ماں باپ کی طرف سے بہنیں، فصاعدن، یا دو سے زیادہ ہوں، والاختین للاب، یا میت کی دو بہنیں ہیں باپ کی طرف سے، مع فقد المتقرب بالابوین، جبکہ باپ اور ماں کی طرف سے کوئی رشتہ دار یعنی ابوینی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، فصاعدن، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، کذالک، کذالک کا مطلب کیا ہے، یعنی فصاعدن اذا لم یکن ذکر فی الموضعین، البتہ بنتین اور اختین میں جب کوئی مرد نہ ہو تو اس طریقے سے جو کیا ہے وہ تقسیم بندی ہوگی، وثلث لقبیلین، اور ثلث جو ہے کیا وہ دو گروپ کو ملے گا، ایک للام، ماں کو، اگر کوئی بندہ مر جائے اس کی ماں زندہ ہے تو اس کو ثلث ملے گا، ما عدم من یحجبها، جبکہ اس ماں کے لیے کوئی حاجب نہ ہو، یحجبها کی ضمیر جائے گی کی طرف، من الولد، یعنی میت کی اولاد بھی نہ ہو، والاخوہ، اور میت کے بھائی بہن بھی نہ ہو، خوب، تو ایک ماں کو ملے گا ثلث، وللاخوین والاختین، یا میت کے دو بھائی ہیں یا دو بہنیں ہیں، اور للاخ والاخت، یا میت کا ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، فصاعدن، یا اس سے زیادہ ہو لیکن من جہتہا، ماں کی طرف سے، تو ان کو بھی ثلث ملے گا، ولو قال، اگر مصنف صاحب کہتا، للاثنین فصاعدن، یہ اب دیکھیں یہاں پر کیا کہا، اخوہ، پھر کہا کہ اختین، پھر کہا اخ اور اخت، یہ خام خواہ عبارت کو لمبا کر دیا، بس یوں کہتا کہ اگر دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں ماں کی اولاد میں سے، ذکوراً ام اناثاً ام بتفریق، چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، یا کچھ مذکر ہوں کچھ مؤنث ہوں، کان اجمع، تو یہ عبارت جو ہے کیا ہے زیادہ مناسب تھی، تو ایک بس سلائیڈ میں ہم سے بھی رہ گیا، سدس والی بات انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔